بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، اردو جماعت پنجم کے سبق نمبر 17 نظم نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ کی نثر اور تشریح ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں کر لی تھی۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم اس کے تمام مشقی سوالات کو حل کریں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ ریس، برابری، نقل۔ ہمسائے، پڑوسی، قریب رہنے والے۔ اپاہج، معذور۔ ستھرائی، صفائی۔ رغبت، خواہش، آرزو۔ کمانا، رزق یا روپیہ حاصل کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف میں دیے ہوئے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور ان الفاظ سے متعلقہ مصرعے سامنے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس 3 کالم ہے، ایک حروف کا، دوسرا الفاظ کا اور تیسرا مصرعے کا۔ حروف میں ہمارے پاس حروف دیے گئے ہیں، ان حروف کو ہم نے ترتیب دے کر جہاں پہ الفاظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ ان حروف سے بننے والا لفظ لکھیں گے اور پھر اس کی مصرعے لکھیں گے۔ حروف ہے سین یہ رے، اس کا لفظ بنے گا ریس، اور سچ کو سب کی ریس دلاؤ، یہ اس کا مصرعہ ہوگا۔ پھر ہے ہمارے پاس حروف ہے میم نون ہے تے، اس سے ہمارا لفظ بنے گا محنت، اور محنت کا مصرعہ ہے محنت کر کے جو ہے کماتے۔ اور اب ہمارے پاس اگلے حروف ہیں دال کھے اور یہ، اس کا لفظ بنے گا دیکھ، ہمسائے کی دیکھ بھلائی، یہ اس کا مصرعہ ہوگا۔ پھر ہے الف جیم تے میم آئین، اس کا لفظ بنے گا جماعت، اور اس کا مصرعہ ہوگا سیکھتی ہے شوق ان سے جماعت۔ پھر حروف ہے ہمارے پاس الف جیم پہ الف ہے، اس سے بنے گا اپاہج، اور اپاہج کا مصرعہ ہوگا سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے، جب اوروں کو راہ بتاؤ، اس کو اب ملائیں گے خود رستے پر تم آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو مصرعے کا آخری لفظ ہے اس کو دیکھنا ہے، اس کے ہم آواز الفاظ ہی تقریباً ہوں گے جس کے ساتھ آپ نے ملانا ہے۔ دوسرا ہے قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ۔ دکھاؤ اور پھیلاؤ دونوں دیکھیں ہم آواز الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ہے جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے۔ ہلاتے اور بناتے ہم آواز الفاظ ہیں، اس لیے یہ دیکھیں مصرعہ اس کے ساتھ ملے گا۔ محنت کر کے جو ہے کماتے، سب کو محنت وہ ہے سکھاتے۔ جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت، سیکھتی ہے شوق ان سے جماعت۔ اس طرح سے آپ کالم کو ملائیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ الف، معاشرے میں نیکی کیسے پھیلائی جا سکتی ہے؟ جواب ہے، معاشرے میں نیک کام کرنے سے نیکی پھیلائی جا سکتی ہے، مثلاً سچ بولنا، دوسروں کی اس کی ترغیب دینا، دوسروں کی مشکل وقت میں مدد کرنا، صفائی کی عادت اپنانا اور محنت کر کے کمانا وغیرہ۔ سوال ب ہے، ایک محنتی انسان دوسرے کو کس بات کا سبق دیتا ہے؟ جواب ہے، ایک محنتی انسان دوسرے کو محنت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ جب ایک انسان محنت کرتا ہے تو باقی اس کو دیکھ کر محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی محنت کرنے والا دوسروں کو بھی محنت کی ترغیب دیتا ہے۔ سوال جیم ہے، اس نظم میں ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی بات کی گئی ہے؟ جواب ہے، اس نظم میں ہمسایوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی بات کی گئی ہے اور ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ایک طالب علم کیسے دوسروں کے لیے مثال قائم کر سکتا ہے؟ جواب ہے، ایک طالب علم محنت اور پڑھنے کی مثال دوسروں کے لیے قائم کر سکتا ہے۔ سچ بولنے کی اہمیت کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ نمبر 1، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ نمبر 2، سچ بولنے سے عزت ملتی ہے۔ نمبر 3، سچ بولنے والا گناہ سے بچ جاتا ہے۔ نمبر 4، سچ بولنے والا کاروبار میں ترقی کرتا ہے۔ نمبر 5، سچ بولنے والا
نجات پاتا ہے۔ اب ہے مل کر بات کریں، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اچھی عادات کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ جواب ہے، اچھی عادات سے لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں، فتنہ فساد ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے میں پرامن فضا قائم ہو جاتی ہے۔ اب ہے لفظوں کا کھیل، صفحہ نمبر 120۔ سوال نمبر 6، سچا انسان ایک مرکب لفظ ہے۔ سچا انسان، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں مرکب لفظ ہے، جیسے انگلش میں آپ نے کمپاؤنڈ کیے تھے نا، اسی طرح اردو میں مرکب الفاظ بھی ہوتے ہیں۔ سچا ایک الگ سے لفظ ہے، انسان ایک الگ سے لفظ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان دونوں کو ملانے سے ایک نیا لفظ بن گیا، سچا انسان۔ لفظ سچا اس میں صفت اور لفظ انسان اس میں موصوف ہے، ایسے ہی 6 مرکب الفاظ بنائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ صفت اور موصوف سے ملا کر مرکب الفاظ آپ نے بنانے ہیں۔ پہلا ہے کنجوس آدمی، نمبر 2 پہ آپ لکھیں گے نیک لڑکا، نمبر 3 امیر شخص، نمبر 4 غریب بوڑھا، نمبر 5 خوبصورت بچہ، نمبر 6 کمزور عورت۔ اب باری آتی ہے قواعد کی۔ سوال نمبر 7، دیے ہوئے جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے مطابق تبدیل کر کے لکھیں۔ زمانہ ماضی یعنی کہ گزرا ہوا، حال موجودہ زمانہ اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ فی الحال کا جملہ ہے باورچی خانہ پکاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ موجودہ زمانے کا جملہ ہے، اس کو ماضی میں ہم کیسے کریں گے، باورچی خانہ پکاتا تھا، اور مستقبل میں یہ کیسے ہوگا، باورچی خانہ پکائے گا۔ پھر اب دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ماضی کا جملہ ہے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس کو ہم حال میں ایسے کریں گے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور مستقبل میں یہ کیسے ہوگا، ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ پھر اب تیسرا جو جملہ ہے وہ ہمیں فعل مستقبل کا دیا ہوا ہے، طوطا چوری کھائے گا، اس کو حال میں ہم کیسے بنائیں گے، طوطا چوری کھاتا ہے، اور ماضی کا جملہ یہ کیسے بنے گا، طوطا چوری کھاتا تھا۔ اب اگلا ہے فی الحال کا جملہ شازیہ جھولا جھولتی ہے، اس کو ماضی میں کریں گے تو کیسے ہوگا، شازیہ جھولا جھولتی تھی، اور مستقبل میں یہ ہوگا شازیہ جھولا جھولے گی۔ آخری جملہ ہمیں مستقبل کا دیا ہوا ہے بچہ روئے گا، اس کو ہم حال میں اگر کریں گے تو حال میں یہ ہوگا بچہ روتا ہے، اور ماضی میں بچہ روتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 8 ہے نے علامت فاعل اور کو علامت مفعول کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ نمبر 1، عبداللہ نے احمد کو شاباش دی۔ نمبر 2، بلی نے چوہے کو پنجہ مارا۔ 3، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بتایا۔ 4، یاسر نے حامد کو ہنسایا۔ 5، ابا جان نے باجی کو کتاب دی۔ اگلا ہمارے پاس سوال ہے، دی ہوئی نظم درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال بتائیں۔ ہاتھ سے محنت کرنے والوں، محنت کا دم بھرنے والوں، جینے والوں، محنت کر کے محنت ہر دم کرنے والوں، قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تو، اے مزدور اے کسانوں، شمع محنت کے پروانوں، تم سے ہے اس ملک کی رونق، اپنے آپ کو کم مت جانو، قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم۔ عنایت علی خان کی یہ نظم ہے، اس کا مرکزی خیال ہوگا، محنتی لوگ قوم کے بھی پیارے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھی پیارے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔
تو اس نظم میں محنت کی عظمت بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مرکزی خیال ہے۔ اب ہے ہمارے پاس سوال نمبر 10، اپنا پسندیدہ شعر کاپی میں لکھیں اور اس کی نثر بنائیں۔ جی، شعر ہے، ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے۔ اس کی نثر ہے، میرے اللہ کی ہر شے پر نظر ہے، وہ سب جانتا ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر 11 ہے، دوسروں سے میل جول بڑھانے کے لیے آپ کون سی اچھی عادات اپنانا چاہیں گے اور کن ناپسندیدہ عادات کو بدلنا چاہیں گے؟ 10 سے 15 جملے لکھیں۔ دوسروں سے میل جول بڑھانے کے لیے ہمیں دوسروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے۔ جب ہم دوسروں سے ملیں تو مسکرا کر ملیں۔ جو لوگ مثبت ذہنی رویے کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیتے ہیں وہ کامیابی کی سیڑھی پر بھی قدم رکھ دیتے ہیں اور ان کی ساکھ لوگوں کی نظر میں بھی بہتر ہو جاتی ہے، یعنی ان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ دوسروں سے میل جول بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے الفاظ کے انتخاب کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیسے الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں بات کرتے ہوئے، اور پورے اعتماد انداز سے ہمیں گفتگو کرنی چاہیے۔ کسی سے بات چیت کے دوران بولنے والے کی بات کو پوری توجہ سے سننا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ میل جول بڑھانے کے لیے تحمل مزاجی بہت ضروری ہے۔ ہر چیز کا تحمل سے انتظار آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، جبکہ جلد بازی کا باعث جلد بازی کر کے آپ جو ہیں وہ نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 12 ہے، گھر اور اسکول میں آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ ایک فہرست تیار کریں اور ان مسائل کے حل کے لیے تجاویز بھی دیں۔ پہلے ہے گھر میں آنے والے مسائل، الگ پڑھائی کا کمرہ نہ ہونا، گھر میں ٹیلی ویژن کا شور، چھوٹے بچوں کا تنگ کرنا، گھر کے کام کاج کروانا۔ اور دوسرا ہے اسکول میں پیش آنے والے مسائل کیا ہیں؟ دوسرے بچوں کا تنگ کرنا، بچوں کا کمرہ جماعت میں شور کرنا، ذہنی استعداد سے زیادہ کام کروانا اور عملی کام کا فقدان ہونا، ٹھیک ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے تجاویز دیکھیں۔ گھر میں پڑھائی کے لیے الگ کمرہ ہونا چاہیے، گھر میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، چھوٹے بچوں سے گھر کے کام کم کروانے چاہیے، اسکول میں بچوں پر مکمل دھیان ہوتا ہے کیونکہ کہ کوئی بچہ جب کسی دوسرے بچے کو تنگ نہ کر سکے، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں پر صحیح طرح سے دھیان دیں کہ کوئی بچہ دوسرے بچے کو تنگ نہ کر سکے۔ پھر ہے ذہنی استعداد کے مطابق کام کروایا جائے، یہ نہ ہو کہ کلاس جماعت پنجم ہو اور اس سے جو ہے جماعت ہفتم کا کام کروایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی کام دیا جائے اس کو اساتذہ کو چاہیے کہ مکمل رہنمائی کریں، اس کو گائیڈ لائن دیں، پھر جا کے اس سے وہ کام کروائیں۔ پھر ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ عملی کام بھی کروایا جائے، پریکٹیکل ورک، ٹھیک ہے، بہت ضروری ہے۔ استاد کی مدد سے اپنے اسکول کے داخلہ فارم پر کریں اور اپنی کاپی میں چسپاں کریں۔ یہ آپ کا عملی کام ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ خود کریں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 17 جو کہ مکمل ہو چکا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور یکساں قومی نصاب کے مطابق تمام مضامین کے ویڈیو لیکچرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔